اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی پیاری تمثیل دیا قرآن میں موت کے بعد کی زندگی کے متعلق. اب یہ ایسی تمثیل ہے نیچرل، اس کو ایک ان پڑھ اور دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ دونوں کے لیے بالکلیہ طور پہ ایکول ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن واقعہ میں فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اب یہ موت کے بعد زندگی کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ایک تمثیل بڑی جو بلیغ دیا، بڑی آسان ہے. کیا تم نے کبھی غور کیا؟ افرائیتم، قرآن میں ایسے جب الفاظ آتے ہیں نا افرائیتم، کیا غور کیا معنی ہے غور کیا تم نے کبھی؟ ابھی میں سورہ آیت پڑھا تھا سورہ یوسف کی، زمین اور آسمان میں بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں، رات دن تمہارے سامنے آتے جاتے رہتے، تم دیکھتے ہو لیکن غور نہیں کرتے، تم جنا انجان بن جاتے ہیں، خاموش چلے جاتے، اسی لیے تم کو اس سے کوئی عبرت نہیں مل رہی. اللہ فرماتے اب غور کرو، ہم ایک مثال دے رہے ہیں. افرائیتم ما تحرثون، ذرا غور سے سنو، غور کرو. کیا غور کرو؟ اس بیج، اس گٹلی کے اوپر غور کرو جو ایک کسان زمین میں ڈالتا ہے. ایک کسان زمین میں بیج یا دانہ ڈال دیا، اس کے بعد کسان کا کام ختم ہو گیا نا. اس کے بعد کیا کام ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہم میت کو دفن کر کے آگے ہمارا کام ختم، اب آگے وہاں سے دوسرا شروع سمجھو. مٹی میں ڈال دیا، اس کے بعد ہوا کیا؟ کسی سے بھی پوچھئے، وہ دانہ سڑ گیا. اس کے بعد بارش ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دانہ کہاں گیا؟ سڑ گیا، گل گیا، اس کے بعد مٹی میں مل گیا، زندگی ختم ہو گئی اس کی. اللہ سوال کر رہے ہیں موت کے بعد کی زندگی کے متعلق اعتراضات کرنے والے کا. اس کے اندر بہت بڑی لاجک ہے. ہم یہ تم سے جواب چاہ رہے ہیں کہ جو دانہ اور گٹلی جو تم نے زمین میں ڈالا ہے، پھر اس کے بعد ہم پانی اس کو پہنچائے ہیں، اس کے بعد وہ سڑ بھی گیا، گل بھی گیا، تو کیا وہ مٹی میں مل کے اس کی زندگی ختم ہو گئی؟ ختم ہو گیا انہیں. ختم ہو گیا تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے اپن. بیج ایک نئی زندگی، نیا پودا لے کے نکلتا. کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غور کرو، تمہارے علم میں ہے، تمہاری نالج میں ہے، تمہارے تجربے میں، رات دن تم دیکھ رہے ہو وہ دانہ سڑ گیا، گل گیا، اس کے بعد اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نیا وجود لے کے اٹھا، زمین کو پھاڑ کے نکلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے وہ گٹلی کو پھاڑا؟ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ اللہ کی ذات ہے جو تم نے گٹلی اور دانے کو زمین میں ڈالا، اس کے بعد اللہ نے اس گٹلی اور دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر زندگی نکالی. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کذالک الخروج، اسی طرح خبروں کو پھاڑ کے ہم نکالیں گے تمہیں. پھٹ جائیں گے خبریں ایک دن، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے. کون ہے گٹلی اور دانے کو پھاڑنے والا؟ اللہ. تمہاری نالج میں تو سڑ گیا، گل گیا، سب ختم، لیکن پھاڑا کون؟ اللہ. گٹلی پھٹی، ذرا آپ کبھی غور کیجئے، آپ اللہ کی قدرت کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا قادر مطلق ہے. ایک چھوٹی سی گٹلی آپ کبھی ذہن آپ ہتھیلی میں رکھیے، آپ جیسے املی کا ایک چمچا ہوتا ہے، کھجور کی گٹلی ہوتی ہے، جیسے املی کا چمچا ہے، آپ اگر ہاتھ میں رکھیں، اسے ہاتھ میں رکھ کے آپ املی کے درخت کے نیچے ٹھہریے. آپ کہاں ٹھہریے؟ املی کے درخت کے نیچے ٹھہرو اور چمچا ہتھیلی میں رکھو. پھر آپ اس درخت کو دیکھو، پھر چمچے کو دیکھو. تو یہ درخت کہاں تھا پہلے؟ یہ چھوٹے سے اتنے سے ایک بیج میں تھا. کہاں تھا؟ کہاں تھا اتنا بڑا درخت؟ کون سا ایسا مائکرو ایکسکوپ ہے جو بتا سکتا ہے کہ درخت اس کے اندر تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے، ایک معمولی بیج اور دانہ ہے، یہ پورا درخت اس کے اندر تھا، یہ ہماری طاقت، ہم نے اس کو پھاڑا، پھاڑ کے اس کے اندر سے ایک درخت نکالا جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. تم انکار نہیں کر سکتا اس کا.
تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہو تم، اور تم لاجواب ہے. ہم پوچھ رہے ہیں کہ درخت کہاں تھا یہ، اور تم کہنے پہ مجبور ہے کہ درخت اس جنچے میں تھا، اس گٹلی میں تھا. پھر آیا کیسے؟ ہم ہیں لانے والے. ان اللہ فالق الحب والنوا. ہم اس گٹلی کو پھاڑے، ہم اس دانے کو پھاڑے، اس کے اندر سے اس کو نکالے آہستہ آہستہ. کیا تم ایسی ذات جو تمہارے سامنے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں شک ہے کہ تم کو دوبارہ خبروں سے اٹھایا جائے گا؟ کیا اعتراض ہے تم کو؟ آخر کیا شک ہو رہا ہے اس میں؟ اچھا پھر ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت کو دیکھیے. اب آپ جب وہ گٹلی اور دانہ جب پھٹتا ہے زمین سے، اس کے اندر سے بیج ایک چھوٹا سا، اس کے اندر سے کیا چیزیں نکلتے ہیں؟ 2 کونپیں نکلتی، باریک، بالکل پھول کی پتی سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں. 2 پتے معمولی چھوٹے پھول کی پتی سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں، اور وہ زمین پھاڑ کے نکلتے. جب زمین پھاڑ کے نکلنے کے بعد اگر آپ ہاتھ لگا دیے ان کو تو ختم ہو جاتے. زمین کے اوپر آنے کے بعد بھی اتنے نازک ہے، تو نہیں آنے سے پہلے کتنے نازک تھے ہوں گے؟ تو کیا آپ کوئی تعویل کر سکتے ہیں کہ عقلی کہ وہ اتنے کمزور، اتنے ضعیف، کیا وہ پھول کی پتی سے زیادہ کمزور چیز کیا زمین کے سینے کو پھاڑ سکتی؟ پھاڑ سکتی؟ پھر کیسا پھٹی زمین، کیسا اوپر آئی نو؟ اللہ بولے اس کو سورہ نازعات میں، کیا بولے؟ وَأَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. ہم نے اس کو پہلے پانی پلایا، پھر اس کے بعد گٹلی کو پھاڑا، پھر اس کے بعد ہم نے زمین کو پھاڑا. کیا کیا؟ ہم پانی کو پہنچا پہلے، اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، پانی پلائے، پھر کیا کیے؟ پھر گٹلی کو پھاڑے، پھر کیا کرے؟ پھر زمین کو پھاڑے. سب فرمایا اس کے بعد شققنا الارض شقا. یہ 2 دفعے الفاظ آئے ہیں شقا کے معنی. شقا کے معنی پھٹنا، اور پھٹنا بھی ایسا بے ترتیب نہیں، ہر چیز کو ہر درخت کے مناسبت سے ہم نے پھاڑا. ایک چھوٹا درخت ہے، دیکھتے ہوئے کہ تل کا پودا ہے، ایک چھوٹا مرچی کا درخت ہے، اتنا سر کا ہوتا ہے، جب نکلتے وہ خط اسی مناسبت سے زمین کو پھاڑنا پڑتا. آم کا درخت ہے تو بڑے پودے آتے ہیں اس کے کھوپلے، اس کو زیادہ پھاڑنا پڑتا. اگر جتنی آم کی گٹلی کے جب گٹلی کو پھاڑ کے اس کے اندر سے کوپن نکل رہے ہیں، اگر آم کی گٹلی کے اتنا اگر تل کے درخت یا جناب علی مرچی کے درخت کو اگر ہم پھاڑ دیے تو باہر ہی نہیں آتا، اندر پھنس جاتا. اور انہیں زیادہ پھٹا تو معمولی کہاں سے آئیں گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی مناسبت سے ہم نے پھاڑا. یہ خالق ہے، اللہ فرماتے ہیں. اور کیجئے، سوچئے کیف یحیی الارض بعد موتها. ہمارے بارش کے خطرات جب آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، جو مردہ زمین جس پہ دھول اور گرد تھی، بارش ہونے کے بعد وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. وَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. بار بار قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا. غور کرو، سوچو. فرائیتم، کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا اس سڑ جانے والی، گل جانے والی اس گٹلی سے ایک نیا درخت دینے والے تم ہے یا ہم ہیں؟ کون ہے؟ کبھی آپ دیکھیے گھر کے اندر آپ کا کوئی اگر درخت ہے چھوٹا سا، کوئی گلاب کا پودا، کچھ بھی اگر ہے کنڈے میں لگا ہوا ہے، آپ دیکھیے ابھی کبھی غور کر کے دیکھیں گے، آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک 15 دن کے بعد اس کے بازو سے ایک چھوٹا سا نکل رہا کچھ، پھر ایک 5-6 دن کے بعد دیکھیں تو اور تھوڑی ایک چھوٹی سی گنڈی کے ویسا ہو گیا، پھر ایک 5-6 دن کے بعد دیکھیں تو ایک چھوٹا بھوٹا ہو گیا انہیں، پھر ایک 5-6 دن کے بعد دیکھیں تو کلی بنی انہیں، پھر اس کے بعد ایک 5-6 دن کے بعد دیکھیں تو ایک بہترین پھول آپ کے سامنے آ گیا. کہاں سے آیا؟ 15 دن پہلے تھا؟ نہیں تھا. کیسا آیا اور پھر کیسا ہے وہ؟ اس کا ڈیزائن، اس کی خوبصورتی، اس کا رنگ، اس کے اندر بو کہاں سے؟ ارے تم بولو ذرا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا جواب دو ہمیں. اور فی الارض آیات للموقنین، زمین میں بے حساب نشانیاں ہیں مردوں کو زندہ کرنے کی. جس کو وجود نہیں تھا ہم اس کو وجود دے رہے ہیں، جو تھا نہیں ہم لا رہے ہیں اسے. کل تک وہاں پہ کچھ نہ پھول نہیں تھا، کلی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، خالی ایک پودا تھا.
پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسا نکلا کہ اندر سے ڈیزائن خوبصورت نازک، پھر اس کے اندر مہک بھی ہے، بو بھی ہے۔ اللہ بولے ذرا غور کرو، سوچو، ذرا غور کرو جی، یہ معمولی موم کے پلاسٹک کے بنے ہوئے لا کے گھر کے اندر رکھ لے کے دنیا کے تعریفاں کر لیتے بیٹھ کے، کام کیا نا کاج کے، سمجھے؟ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جناب علی سیب ہے، آم ہے، انگور ہے، پورے پلاسٹک کے ہے۔ دیکھے تو کوئی تو بھی باہر سے غفلت میں چھوٹے بچے اچھے آ گئے تو فوری لے کے قطر کا تھا، ہمیں قطرے تو نہیں جا رہا بولتا ہوں، ارے کیا بنایا بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ اور کیجیے آپ، مہینوں سے سالوں سے رکھے ہوئے خرچ ہی نہیں ہو رہا، اور قدرت کے بنے ہوئے اب تک کئی ڈبے آ کے کھا گئے، کئی ڈبے کھا کے بھی اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت ہی نہیں ملی، لیکن وہ پلاسٹک کا قدر کے اس کو پوچھ پوچھ کے رکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بنایا بھائی، کیا ڈیزائن ہے بھائی، کیا رنگ ہے بھائی، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اللہ جو نعمت آپ کو دے رہا ہے اس کی معرفت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ سوچو، انسان وہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، اللہ کی نعمتوں کو جانتے اور پہچانتے لیکن ناشکرے ہیں، دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کام کا نہ کاج کا کچھ بھی نہیں۔ اللہ وہی بات بتا رہے ہیں، دوسروں کی تعریف، کیا بنایا بھائی، کیا ہے بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، غور کرو، لیکن اللہ جو دے رہا ہے آپ کو، ذرا سوچیے اس میں کیا ہے۔ کبھی غور کیجیے، ہم اللہ کے اوپر نہیں، انسان کے بنائے ہوئے چیزوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن اللہ کی بنائے ہوئی چیز کی تعریف نہیں کرتے۔ افلا یشکرون، اللہ فرماتے تم شکر کیوں نہیں کرتے آخر؟ پھر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ تغابن کے اندر فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، منکرین حق کا یہ دعویٰ ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، سب قصے کہانیاں ہیں، یہ دعویٰ کر کے بول رہے ہیں لوگ۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو حکم دیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، دیکھیے اس کے اندر کتنا وزن ہے، اللہ کا آیت جو آگے آ رہی ہے اس میں کیا بات ہے، اتنا وزن ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، آپ کہہ دیجئے نہیں میرے رب کی قسم ضرور تم کو خبروں سے اٹھایا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے نہیں میرے رب کی قسم، لتبعثن لازماً تمہیں خبروں سے اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور کیوں اٹھایا جائے گا؟ تمہاری زندگی کے جو کارنامے ہیں اس کا حساب دینا ہے تمہیں۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے تم کو اٹھانا۔ تم بار بار اعتراض کر رہے ہیں مشکل مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کا اصل جو معاملہ ہے وہ یہیں آئے ہے اصل پورا۔ یہاں اگر انسان کو یقین آ گیا، اور پھر یہ جو یسألون ایان یوم القیامہ، وہ جو بار کہتا ہے کہ انسان پوچھ رہا کہ قیامت کب آئے گی، یہ کیوں پوچھ رہا اصل میں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جب اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ ہے اصل اللہ فرماتا۔ کیوں آخر یہ پوچھ رہا بار بار، اور کیوں انکار کر رہا؟ انسان چاہتا یہ ہے اگر اگلی دنیا بھی ملے تو وہاں بھی میں مست اور موجی کرتا تھا، مجھے پکڑنے والا نہیں ہونا کوئی بھی، یہ چاہ رہا۔ اللہ بول رہے وہاں نہیں جیسا دنیا میں آزادی، یہاں نہیں ہے، یہاں تو پکڑ ہے جو کچھ دنیا میں کیے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ لیفجر امامہ، تاکہ فسق اور فجور کرتا رہے اگلی دنیا میں بھی۔ اللہ فرماتا وہ دنیا تو حساب اور کتاب کی ہے، اسی لیے انکار کر رہا۔ یہاں جیسا عیاشی ہے، آراز ہے، سمجھ میں آ رہا کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ چھوڑ دیا، وہاں تو حساب کا دن ہوگا نا۔ لیفجر امامہ بل یرید الانسان، انسان چاہتا یہ ہے ہمیشہ بے لگام رہے، کوئی پکڑنے والا نہیں اس کو۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، موت کے بعد کی زندگی کے متعلق کوئی شک کوئی شبہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، اب کچھ اور باتیں آئیں گے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اب زمین کی بات آئی تھی، اب اللہ بولا کہ زمین تو تمہارے سامنے دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
جو لوگ بھی موت کے بعد اللہ کی قدرت کا، اللہ کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے دسترخوان پہ جو کچھ بھی آ رہا ذرا غور کر لے اس پہ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تعام بولے تو کھانا، ینظر کے معنی غور کرو جو بھی کھا رہے ہیں تم. اور ڈاکٹر صاحب بھی بول رہے ہیں اس میں وٹامن سی ہے، اس میں وٹامن ڈی ہے، اس میں یہ ہے. جاگیر ہے، کہاں سے آ گئی ہے؟ پھر اللہ نے یہ بول رہے ہیں، ہاں خالی حسابہ لگا دے رہے ہیں تم. ارے آئے کہاں سے اس کے اندر یہ وٹامن؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر غور کرے. کیا غور کرے؟ یہ جو کھا رہا بیٹھ کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سب سڑنے گلنے کے بعد ہی چاہ رہی ہے. کیا مطلب؟ آپ گٹلی ڈالے سیب کے درخت کی، گٹلی سڑ گئی گل گئی، درخت آیا پھر سیب آیا نہیں. اور کیجیے آپ. اللہ فرماتے ہیں کہ بار بار فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پانی کے ایک گھونٹ کے اوپر غور کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا نظام کہتا ہم پانی تم کو کیسا پلا رہے ہیں. فَرَأَيْتُمْ مَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. غور کرو کہ جو تم پانی پی رہے ہو ان کو بدلیوں سے نازل کرنے والے کون، ہم ہیں یا تم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھاڑا اور کڑوا کر کے برسا دیتے. شکر کیوں نہیں کرتے ہم ہمارا؟ اور پھر ہماری قدرت تمہارے سامنے ہے. یہ بارش جو ہو رہی ہے سمندر سے ہو رہی ہے نا؟ تو بھی جانتا، آج تو سائنس 1400 سے پہلے قرآن بولا بارش کا نظام کیا ہے. ہم اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کی حدت، سورج کی شعاؤں کو ہم جناب سمندر پہ ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بھاپ بنتا ہے، بخارات بنتے ہیں، پھر اس کے بعد گیسز بنتے ہیں، اس کے بعد ابر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ابر پورا پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا کرتے ہیں ہمارا جو میکانزم ہے پانی برسانے کا ذرا غور کرو تم. اللہ فرماتے ہیں پانی سمندر کا کھارا ہے لیکن ہم کھارے پانی کو میٹھا بنا رہے ہیں تاکہ تم کو پلانے کے لیے، تمہاری پیاس بجھانے کے لیے. ہاں اور کرو. پھر اس کو بادل برس گئے، وہ بادل بن گئے. اللہ تعالیٰ پھر ان بادلوں کو ہواؤں کے اوپر رکھا، کندھوں کے اوپر. اب اللہ کے حکم سے ہوائیں ان کو بادلوں کو لے کے بھاگتے ہیں. ہمارے سروں کے اوپر سے جو بادلیں بھاگ رہی ہیں، میلینوں بیلن گیلن کتنا اس کے اوپر پانی ہے کہ لیکن بھاگ رہی اتنا لوڈ لے کے. تصور. اور اللہ کا حکم ہے کہ جہاں پہ جا کے برسنا ہے اور وہاں وہ برستی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارا شکر کیوں نہیں کرتے؟ وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ارے ہم نے تم کو کھارے پانی سے میٹھا پانی بنا کے پلایا ہے نا. ہاں کیوں شکر نہیں کرتے ہمارا؟ اور کیجیے. ہاں معمولی 1 لیٹر کا پانی لے لے رہے ہیں 12 روپے کا، اس کے بعد کو تھینک یو بول رہے ہیں پیسے دے کے. کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کتنا برسا رہا، کبھی بھی شکریہ اللہ کا نہیں بول رہا، کبھی بھی اللہ تیرا شکر ہے نہیں بول رہا، کھا رہا پی رہا بس ختم. یہی اللہ تعالیٰ فرما کے غور کرو اللہ کی نعمتوں کو. تم اللہ تک پہنچو گے، تم پہنچو گے موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت تک، لیکن صرف غور کرنا ہے تمہیں، ہر چیز کے اوپر غور کرنا ہے. پھول آیا، خوشبو سونگ رہے، کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ ذرا غور کرو. فروٹ آیا، کھا رہے ہیں، کہاں سے آیا؟ ذرا غور کرو. فروٹ کے اندر ٹیسٹ کہاں سے آیا؟ ذرا غور کرو. فروٹ کے اندر مزہ کہاں سے آیا؟ ذرا غور کرو. میووں کے اندر یہ رنگ کہاں سے آیا؟ ذرا غور کرو. پھر معمولی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ ہر چیز کو بے ڈھنگ نہیں بنایا. اللہ فرماتے کہ وہ باری ہے. باری کے معنی اس کا خاکہ پلاننگ کرنے والا ہے. پہلے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو ماؤں کی پیٹ میں بنایا. اور اسی طرح جو پھل فروٹ تمہارے سامنے آ رہے ہیں ذرا غور دیکھو، اس کے ڈیزائن دیکھو، اس کے کلر دیکھو، اس کا مزہ دیکھو. اور پھر اللہ فرماتے ہماری قدرت ہی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن ہر پھل کا رنگ اور مزہ الگ ہے. ایک ہی مٹی ہے اللہ پر، سب کو ایک پورے درخت کو ایک ہی پانی پلائے ہم، لیکن سب کا ٹیسٹ الگ ہے. سب کا ٹیسٹ تو ٹیسٹ الگ ہے کہ ایک ہی جنس ہے آم ایک ہی ہے، لیکن ہر آم کا مزہ ایک طرح ڈیفرنس ہے. اس میں آم تھے آم، لیکن ہر آم ایک نہیں ہے، مزہ الگ الگ ہے. پھر ہر آم کا مزہ الگ نہیں، ہر آم کا ڈیزائن الگ ہے، پھر ہر آم کا کلر الگ ہے. پھر کون ہے ہم؟ وہو بکل خلق علیم، ہم ہے. کبھی غور کیا تم نے اس کو؟ ہاں ارے معمولی یار وہ لا کے کیا کہ وہ کیا بولتے وہ لکھنے والے پینٹروں کے خالی آرٹسٹ کہتے ہیں لکھا تو جناب یار لاکھوں روپے میں تصویر بک رہی اس کی پھگٹ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بہترین ڈیزائنر ہے، تمہاری ماں کی پیٹ میں تمہاری تصویر بنا رہا ہے.
کبھی شکر ادا کریں؟ اللہ ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ اور ہی نہیں کر رہے ہم. ہر چیز کو جہاں بنا وہیں بنا اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر درخت کے پتے اس کے ڈیزائن الگ ہے، دیکھیں، ہر پھول اس کا ڈیزائن الگ ہے، اس کا کلر الگ ہے، ہر پھول اس کی خوشبو الگ ہے. یہ اللہ ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات دن ہماری نعمتوں سے تمہارا گزر ہو رہا، مگر تم انجان بنے ہوئے. اگر سوچتے تو تم اللہ تک پہنچتے اور اللہ کی بات میں یقین کرتے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو ایک ابدی دنیا دے دی جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہاں وہ عیش و عشرت سے رہے. اسی کی دعوت اللہ دے رہے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اب یہ تو زندگی ہو گئی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنے اوپر غور کرو. اب یہ تو خارجی معاملات تھے، ذرا تم اپنے اوپر غور کرو کہ تم کہاں سے آ گئے. تم اگر اپنی ذات پہ، اپنی باڈی پہ غور کرو، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی بصیرت نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ پوچھا غور کرو، پھر اللہ سوال کرتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سوال ہے اللہ کا، کیا تو کبھی تھا؟ اللہ پوچھ رہے کیا انسان کبھی تھا زمین پہ، یا میں اور آپ تھے کبھی؟ نہیں تھے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ایج کیا ہے تو آپ بولیں گے 50 سال 40 سال. آپ 40 سال عمر بول رہے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ 40 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ ختم. خود بول رہا انہیں نہیں تھا. ہاں آیا کہاں سے؟ اب اللہ یہ پوچھ رہے اس کو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس کا تذکرہ، اس کا نام و نشان نہیں تھا. میرا بھی، میری عمر پوچھیں گے اور بولوں گا میں اس کے پہلے کہاں تھے. آپ کی عمر پوچھیں گے 50، اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ ختم. انہیں خود بول رہا کہ نہیں میں نہیں تھا. تو آیا کہاں سے؟ اللہ فرمائے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے ایک ملے جھولے نطفے سے تجھے پیدا کیا ہے. من ماء مہین، ایک گندے قطرے سے ہم نے پیدا کیا ہے. فی قرار مکین، اللہ فرماتے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں تجھے رکھا ہے، اور پورے 9 سال تک تیری جناب علی اس کے اندر تخلیق ہو رہی ہے. وفی انفسکم. اب ذرا غور کرو، اپنے اوپر غور کرو، تم آئے کہاں سے، تھے کہاں تم؟ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بار بار کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تجھے پیدا کیا، ہر چیز کو صحیح اور سالم فٹ کیا. هو الذی فی الارحام کیف یشاء. ہر چیز کو اعتدال پہ رکھا، اعتدال پہ رکھا. الذی خلقک فسواک فعدلک، اعتدال پہ. کیا اعتدال پہ بھائی؟ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سنو. اعتدال، بیلنس، توازن. 2 آنکھ بیلنس ہے اس میں. ایک آنکھ ان بیلنس ہو گئی تو ادھر دیکھے تو ادھر دیکھ رہا، یوں ہو گئی تو ادھر، ارے ترچا ہے بولتے اس کو، ہے نا. اللہ بولا بیلنس رکھو ہر چیز میں. 2 کان بیلنس، کان اگر خراب ہو گیا، بیلنس آؤٹ ہو گیا، ڈبل وہاں سنے آتے، ڈاکٹر کہنے جاتے کہا صاحب ڈبل آ رہی. پھر اس کے بعد ناک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا ہے ناک میں؟ جلد ہے. ایک جلد ہے، ایک ایسی جلد ہے کہ ہزاروں لاکھوں جناب عالی آپ کی خوشبو بو سن رہی ہو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زبان دیا. کیا ہے زبان کے اوپر؟ کوٹنگ. کیسا کنٹرول، کوالٹی کنٹرول ہے زبان. 1 سیکنڈ کے اوپر آنسر دے دیتی. فوری ڈالو، فوری ڈالو، کھٹا میٹھا کڑوا کھارا بدمزہ تھوک دیو. هو الذی یصورکم فی الارحام. تمہاری صورت بنا اللہ تعالیٰ، اور شیپ کیسا بنا ہے دیکھیے آپ. سب سے اوپر دماغ، ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا. پھر 2 آنکھ اور ہی دور سے دیکھ لیا، کان، منہ، ناک. کیا ہوتا ہے انسان کوئی چیزیں دور سے دکھ رہی اس کو، ارے اچھی دکھ رہی بول کے جاتا قریب. جب اچھی دکھ رہی بول کھانے پینے کی چیزیں تو فوری اٹھا لیتا.
اٹھا لے کے پھر اس کے بعد دوسرا نمبر کون سا آتا؟ آنکھ کے بعد ناک کا آتا، یہاں لگاتا. ارے بھائی دیکھنے میں وہ بھی اچھی دکھ رہی باپ. پھر اس کے بعد فوری کیا کرتا؟ فوری زبان پہ لگاتا. پھر فوری زبان پہ لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دو سامنے کے جو دانت دیے وہ کٹر کی ہے، وہ کٹر ہے سامنے کے دانتیں، اور پیچھے کے چبانے کے ہیں. آپ دیکھیں سنگے مزہ اچھی آیا، فوری اس کو کٹ کرو. فوری کٹ کرتے زبان آتی آپ کو لے لیتی. پھر اس کے بعد اچھی مزیدار ہے تو زبل کے اندر کھینچ لیتی، بد مزہ ہے تو فوری تھوک دیتی. چل نہیں، کوالٹی کنٹرول ہے، ریجیکٹ. اللہ فرماتے یہ ہے ہماری مشنری. سوچو فی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہاری باڈی کے اندر اتنی بے حساب نشانیاں ہیں، ذرا غور کریں گے تو تمہیں معلوم ہوئیں گا ذرا، لیکن غور نہیں کر رہے تم. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ان کے متعلق فرما یأکلون کما تأکل الانعام. جو غور و فکر نہیں کر رہے کون ہے؟ اور یہ جانور ہے، جانوروں کی طرح کھا رہی سو رہی، بس غور نہیں کر رہا. انسان وہ ہے غور کرتا، انسان وہ ہے سوچتا، آری کہاں سے جاری کہاں سے، ساری چیز. یہی ہے جو انسان ناشکرہ بنا ہوا ہے، سوچتا نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بینائی دیا، کھل دیا، اس کی اہمیت ہے نہیں ہے. اب جا کے لیزر آپریشن کرا کے 1 لاکھ روپے دے کے ڈاکٹر کو شکریہ کر کے پھولوں کا ہار پہنا کے مٹھائی دے کے ارے ₹1,00,000 کیا کہ لگا اب اچھا دکھ رہا. ارے بیٹا جب تک اللہ دیا اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرا. ہاں اور کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو 2 کڈنی دیا جو پورے کا پورا آپ کو پوری فلٹر کر رہا ہر چیز کو، لیکن جب تک اللہ کی قدرت کی دی ہوئی چیز تھی کبھی اس کے طرف توجہ نہیں دی، کبھی اس کا شکر نہیں ادا. جب خراب ہو گئی تو ڈائلیسس کرا رہے ہیں آپ، تکلیف بھی ہو رہی، پیسے بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد دنیا سے بھی چلے جا رہے ہیں. جب اہمیت ہو رہی اس کی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلولا تشکرون، کیوں ہمارا شکر نہیں ادا کرتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، ہماری ایک ایک نعمت کو کیوں نہیں غور کرتے؟ تم کیا تھے تم، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ پھر ماں کی پیٹ، پھر اس کے بعد 9 مہینے ہو گئے ماں کی پیٹ میں، پھر اس کے بعد تم کو کون دنیا میں لائی؟ بچہ بن گیا، اس کے بعد آئے کیسا؟ اللہ بولا سورہ نحل میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار لعلکم تشکرون. وہ اللہ کی ذات ہے، 9 مہینے پیٹ میں ماں کے رکھا، اس کے بعد اب تم پورے صحیح و سالم بن گئے. اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نکالا ماؤں کی پیٹ سے، اور جب نکالا تو لا تعلمون شیئا، جب دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لا علم تھے. معلوم تھا کچھ نہیں معلوم تھا. دنیا میں آیا بچہ کچھ معلوم نہیں اسے، لا علم. بلکہ انسان کے مقابلے میں جانور پیدا ہوتا ہے تو کچھ علم لے کے آتا ساتھ میں انہیں. انسان کچھ بھی نہیں معلوم. چھوٹے بچے آپ ڈال دیے، کہیں پیشاب میں لوٹ رہے ہیں وہی چاٹ لے رہے ہیں، کہیں خلیج گوبھی لگا تو چاٹ لے رہے ہیں، کبھی پائزن بھی ہے تو چاٹ لے رہے ہیں. جناب علی چھوٹے بچے لا تعلم، اللہ بول دیا کچھ نہیں جانتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نالج آف سورسز. وجعل لکم السمع، یہ کان دیے، سنو بڑے لوگوں سے، بابا سے، اماں سے، یہ غلط ہے نہیں جانا ہے، گندگی ہے، زہر ہے، فلاں ہے، اب سمجھا اس کو، وہاں سے علم آیا. والابصار، پھر دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے، ہاں، والافئدہ، غور و فکر کرنے کے لیے دل دیے. سوچو اب یہاں سے علم حاصل کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اب جانور کو لے لیجئے. اب آپ، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جانور پیدا ہوا تو اپنی لمیٹڈ نالج کے ساتھ آتا، لیکن انسان جب پیدا ہوا تو اسے کچھ بھی نہیں آتا. اس کی مثال یہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ یا کتا یا بکری کوئی تالاب میں گر گئی، تیرتے ہوئے نکل جاتی ادھر. کیا بھائی؟ بکری کتا نکل جاتا. اچھا ایک انسان 40 سال کا ہے، تیرنا نہیں سیکھا، بولی میں تالاب میں گر گیا تو نکلتا انہیں. ارے انہیں انسان ہے نا جی، یہ کتا نکل رہا نا، یہ کتا نکل رہا نا، پھر انہیں جو نکلیں گا تو 3 دن کے بعد نکلتا، 4-5 لوگاں کھینچنا پڑتا. سوچے ذرا کیا ہے یہ. انہیں پیدا ہوا تو پانی میں تیر کے نکلنا اللہ اس کو پیدائشی طور پہ سکھا دیا. ہاں، بکری کا بچہ کیا کھانا پیدائشی طور پہ اللہ سکھا دیا. بکری کا بچہ ہے، لیا کے گوشت ڈالیں گے تو نہیں کھائیں گا. ہاں، اسی طرح کتے کا بچہ ہے، گھاس ڈالیں گا تو نہیں کھائیں گا، بوسیں گے نہیں میرا نہیں ہے بولتا انہیں.
کیا ہے؟ کون سکھائے؟ اللہ پیدائشی طور پہ. اور جتنا پیدا ہوئے کو جتنے معلوم تھا مرے تھے کتے معلوم ہے اس کو. لیکن انسان جب پیدا ہوا کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اللہ والا ہم علم کے لیے اس کو عقل دیے. اب یہ پوری مخلوق پہ بھاری ہو گیا. کرمنا بنی آدم, ہم نے انسان کے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, سیکھنا علم, یہیں سے علم کی بات آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے جسم کے اندر, تمہارے باڈی کے اندر بے حساب چیزیں ہیں. جو تم کھا رہے ہو ذرا غور کرو, کیا کھا رہی؟ گوشت کھا رہے, ترکاری کھا رہے ہو, کیا کیا بن رہا باڈی میں؟ بن رہا کیا آخر؟ کیسی فیکٹری اندر؟ کون سو آپ انسان کے باڈی کے اندر کروڑوں چیزیں ہیں, لیکن کھا رہے ہیں کیا؟ گوشت اور ترکاری. یہ کروڑوں چیزیں اس سے جو ڈیولپ ہو رہے باڈی کے اندر. ہاں, اور ایٹم تو ایٹم, جناب شعور, سننا, دیکھنا, بولنا, چکھنا, یہ بھی ڈیولپ ہو رہا اس کے اندر. یہ چیزوں کے اندر ہے. یہ اللہ فرماتے ہمارا فضل ہے, ہم بتائے. تو بات کہاں سے کہاں چلی تھی؟ بات چلی تھی والبعث بعد الموت, موت کے بعد کی زندگی. اس کے اوپر اصل ہے بحث قرآن نے جو کی ہے. یہ شک اور شبہات میں پیدا ہونا کی جو بات ہے وہ شیطان اور نفس ڈال دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں اس بات کی گواہی ہے کہ ہر چیز فنا ہونے کے بعد تمہارے سامنے آ رہی ہے. ایک دانہ زمین میں سڑ رہا اور گل رہا ہے, اس کے بعد ایک نئی زندگی لے کے آ رہا. پوری زندگی کا مدار تمہارا اسی کے اوپر ہے. دسترخوان بچھانے کے بعد جتنے آئٹم آ رہے ہیں اب سب جو ہے وہ سب سڑنے گلنے کے بعد درخت بن رہا, پھر اس کے بعد اس کو فصل, میوے, اناج لگ رہا, پھر وہ آپ کھا رہے ہیں آ کے. تو اللہ بول رہے ذرا دیکھو آ رہے کہاں سے, تو آپ نتیجے تک پہنچتے آپ. اسی لیے اللہ فرمایا کہ موت کے بعد کی زندگی سب سے بڑا اعتراض, اس کا جواب تفصیل سے اللہ قرآن دے دیا اور آپ کے سامنے وہ باتیں میں رکھ دیا جہاں تک ہو سکتی تھی کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ یہ عقل کے خلاف, فطرت کے خلاف, سائنس کے خلاف نہیں ہے, بلکہ انسان کی فطرت کا عین مطالبہ ہے, بلکہ انسان کا مشاہدہ ہے. ہر چیز جو فنا ہو رہی ہے وہی چیز اس کے ہاتھ میں آ رہی ہے. یہ موت کے بعد کی زندگی کا ایمان بالآخرت جو ہے ہم اس کو شروع کیے ہیں. پھر اس کے بعد قیامت کا معاملہ آئے گا, قیامت کا منظر, قیامت کیسے قائم ہوگی, کب قائم ہوں گی, اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا, تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب اور کتاب آئے گا. یوم الحساب جس کو اللہ یوم الحشر کہا گیا. پھر حساب اور کتاب کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جنت یا دوزخ کے اندر داخلہ ہوگا. پھر جنت کیا ہے, پھر دوزخ کیا ہے, پھر اس کا معاملہ آئے گا تفصیل کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا, اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ رہے گا. اور جنت میں لا یبغون عنہا حولا, جنت میں جانے والے کبھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور جہنم میں جانے والے بار بار نکلنے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو جناب علی دوزخ میں واپس ڈھکیل دیا جائے گا. یہ اس کے پورے تفصیلات ہے ایمان بالآخرت کی. ہم سب سے پہلے ایمان بالآخرت کو خود پوری تفصیل سے جانیں گے قرآن میں انشاءاللہ. یہ اصل چیز ہے یہ. پھر اس کے بعد دوسری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ہے. اسی لیے آپ یہ باتیں سننے کے بعد آپ خود بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ڈیٹیل اور تفصیل دیا ہے. ابھی بتایا تھا کہ قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں ملیں گی آپ کو. اللہ خالی نماز پڑھو بولا, نماز قائم کرو بولا, باقی کی تفصیلات آپ کو سنت رسول اللہ میں ملیں گے. نماز کیسا پڑھنا, کب پڑھنا, کتنے رکعت, حج ہے, حج کے تفصیلات آپ کو یہاں ملیں گی. لیکن توحید اور آخرت کا معاملہ قرآن میں بالکل لیا طور پہ, ڈیٹیل کے طور پہ ہے. اسی لیے میں آخرت کا عنوان لیا ہوں, اور یہ انشاءاللہ 4-5 مرحلوں میں چلیں گا. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کیا ہے سمجھیے, تاکہ اللہ سبحانہ ایمان تو ہے لیکن ہمارے یقین میں زیادہ ہونا ہے. اور آخرت سے متعلق اللہ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ تمہارا یقین ہونا, وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت کی زندگی کے اوپر یقین ہونا. اور یقین ہونے کے لیے قرآن پڑھنا, اور قرآن کا جو علم ہے اس کے بعد جو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں. اسی لیے آخرت اہم مسئلہ ہے, اور یہیں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے, کہاں کی زندگی, کدھر کی زندگی. اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یعنی بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر